أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدقة
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری آپ کی خوش نصیبی کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں اپنی قیمتی سانسیں الحمدللہ لے رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا رکھ چھوڑا ہے؟ یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے میرے آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمتیں لے کر آتا ہے۔ آیت کریمہ تو آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہے ایمان والو، یہاں اللہ تعالیٰ کا اسپیشل ایڈریس ہے ایمان والوں سے، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے، مان لیا اور روزے فرض کیے گئے۔ یا اللہ صرف ہم پر ہی روزے فرض کیے گئے؟ نہیں، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اچھا، پھر اس کا اب ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تم لعلکم تتقون، کو تم تقویٰ کرنے والے ہو جاؤ۔ اب تقویٰ کی ڈیفینیشن بڑی ہے، لمبی ہے۔ تقویٰ ڈر کے مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے، تقویٰ اعتبار، اعتماد، بھروسہ اور دیگر کئی مفاہیم کے اندر اس کا ہم معنی و مطلب لے سکتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ ہم پہلے عشرے کے اندر آج 7واں روزہ گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ سبقت و رحمتی علی غضبی، یہ حدیث قدسی ہے، کہنے والا اللہ ہے، زبان حق ترجمان نبی علیہ السلام کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اب یہ رحمت اور غضب، اس کا کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے دور طالب علمی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ جب درس نظامی پڑھا جاتا ہے تو کسی دور میں کسی درجے میں ہم جلالین شریف بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے جلالین دیکھی ہو تو وہ جب کتاب کھولی جاتی ہے نا، کم و بیش اتنی چوڑی ہو جاتی ہے کھل کے، بلا مبالغہ، تھوڑی کم ہوگی شاید، اور اتنی لمبی، کافی وزنی کتاب۔ بہرحال ہماری کلاس کا ایک نوجوان تھا، بہت تیز ماشاءاللہ پڑھنے میں، اور اتنا اس کا دماغ تیز تھا کہ ہم میں ممتاز ہوا کرتا تھا وہ کلاس میں۔ استاد اس کو بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے محسن نام تھا اس کا۔ استاد نے کہا کہ آئیے ہم بیٹھ کر کے جو ہے نا آج ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ہم اس بات پر آج درس کریں گے، سیکھیں گے کہ یہ مغضوب اور یہ کیا ہے، غضب کیا ہے۔ جب یہ بچہ تلاوت کرتا ہوا، یہ نوجوان تلاوت کرتا ہوا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچا تو استاد صاحب نے وہی کتاب اٹھائی، بند کی جلالین، اور یوں جو کیا، اب وہ بالکل دبلا پتلا تھا، وہ یوں کیا تو اس کے یہاں آ کر کے لگی کتاب، اور وہ یوں دھڑام سے گرا اور فینٹ ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ بڑے پریشان بچے، ہم سب، یعنی استاد صاحب کی ایسی دہشت تھی کہ ہم پریشان ہو گئے سب کہ یار یہ آج استاد صاحب نے کیا کیا۔ بہرحال اس بات کو میں مزید کنٹینیو کروں گا اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج 7 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہو چکا ہے۔ قاری ممتاز قادری صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اور ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جو مہمان شخصیات اس ٹرانسمیشن میں شریک ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں، ان کا تعارف بھی آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی جید اسلامک اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، مہربانی۔
ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں ناظرین. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں, ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کے مقابلہ نعت خوانی حسن قرائت میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, بہت شکریہ. ماشاء اللہ. ناظرین آج ہم چونکہ اب یہ عشرۂ رحمت ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ کون کون سی ایسے اعمال یا ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب الہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے سر اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عشرۂ رحمت, عشرۂ مغفرت اور براءۃ من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ, آخری عشرہ. اس ماہ مبارکہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا اللہ کا مہمان مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا مغفرت, تیسرا جہنم سے آزادی. اب رحمت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, زبان ہے ترجمان رسول اللہ کی, کہ سبقت و رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے, بھاری ہے. اب جس قدر ہو سکے اللہ عز و جل کی رحمت پر بھرپور توجہ کر کے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کر دیا جائے. اس کا بہترین طریقہ ذریعہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. سبحان اللہ ہے. ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے بھی ہیں. کتنے جی میں نے 2 قرآن ختم کیے, میں 3 قرآن ختم کیے, اجی ہم نے تراویح میں 6 روزہ کر دیا, 5 روزہ کر دیا, 27 روزہ کر دیا. ٹھیک, کیا سمجھ میں بھی کچھ آیا؟ بہترین عمل قرآن مجید کو لے پڑھیں, چاہے 1 صفحہ پڑھیں. پورے رمضان میں پورا قرآن ختم کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, نہ کہیں لکھا کہ یہ فرض ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے ہم خام خواہ یہ ٹامک ٹوئیاں ہی مار رہے ہیں. ہاں ثواب ضرور ملے گا, قرآن کو دیکھنا ثواب, چھونا ثواب, پڑھنا ثواب, سننا ثواب, لیکن عمل کرنا ثواب نہیں ہے. تو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم گاڑی لیتے, بائک لیتے, کار لیتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ کہتے ہیں نا وہ مینیول ملتا ہے, جی آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے سے پڑھ لیجئے گا. نہیں پڑھیں گے تو آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو دین کیا ایسی چیز ہے کہ اس کو ایسی سنا کر کے ہم اس کے اوپر عمل کر لیں؟ تو ضروری ہے نہ صرف یہ خود عمل کریں, پلس یہ کہ اپنی اولاد کو, بچوں کو بٹھا کر یہ تھوڑا سا کنوے کریں, کنونس کریں کہ بیٹا آپ نے بھی قرآن پڑھنا ہے نا, کائنڈلی اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. یہ اگر ہم نے کرنا شروع کر دیا نا, واللہ ہمارے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گا. جس طرح ہم نے سب نے اندھا ہو کر کے اس گیجٹ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا, قرآن کو بھی ترجمے کے ساتھ شامل کریں, واللہ یہ سب سے بڑی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مفتی ابوذر غفاری صاحب کیا کہیں گے؟ سر ویسے تو گیجٹ کا ذکر کر رہے ہیں مفتی صاحب, لیکن اس گیجٹ سے بھی ہم قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تلاوت, یہ تمام چیزیں سن سکتے ہیں. پورا کنز الایمان یعنی جو ترجمہ ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے, یہ اب موبائل میں بڑی آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اور آپ پورا دن اس کو سنتے رہیں ترجمے کے ساتھ. کیا فرمائیں گے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی. قرآن کریم ہی مشعل راہ ہے, قرآن کریم ہی ہدایت کے لیے ہے. قرآن کریم کو دیکھنا ثواب, قرآن کریم کو چھونا ثواب, اس کو پڑھنا ثواب. تو ہم خود بھی اس بات کی کوشش کریں اور خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے. تو سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کتنے حروف ہیں, کتنی آیات ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان میں کتنی جو ہے آیات ہیں, کتنے حروف ہیں, کتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو رمضان المبارک تو سیزن کا مہینہ ہے, ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم صحیح تجوید کے ساتھ پڑھانے کی ہم کوشش کریں. ایک تو ہے قرآن کریم پڑھنا, ایک ہے تجوید کے ساتھ بہتر طریقے سے, اچھے طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا. اور پھر علامہ صاحب نے جو گفتگو کی کہ اس کے معانی کو سمجھنا, اس کے مفہوم کو سمجھنا, اس کے اوپر عمل کرنا. قرآن کریم, اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے, مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ. یہ قرآن کریم گائیڈ بک ہے.
ہمیں راستہ بتاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، کیا حق ہے کیا جھوٹ ہے، اور کون سا راستے پہ چلنا چاہیے، کون سے راستے سے دوری اختیار کرنی چاہیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بہنوں کے حقوق کیا، والدین تمام کے چیزیں حقوق، دیکھنی ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے. تو ہمیں قرآن کریم پہ بھرپور عمل کرنا چاہیے اور اور پڑھنا اس سے چاہیے. رہنمائی لینی اس چاہیے. میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا مختصراً. آپ نے کہا گیجٹ، ٹھیک ہے ہم گیجٹ پہ لے کے پڑھیں، لیکن آپ کو ایک بہت اہم بات عرض کروں، کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھنا یا قرآن فزیکلی ہاتھ میں لے کے پڑھنا، اس کا امپیکٹ، اس کا اثر اس لیے زیادہ ہے. دیگر آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، کیا ہم اٹانومی ایسے ہی اس میں سے دیکھ کے پڑھ لیں گے؟ نہیں اس میں سے دیکھ کے کیا ہم MBBS اس میں سے دیکھ کے پڑھ لیں گے؟ کتاب ہاتھ میں نہیں. بک کا ایک میں آپ کو سائیکولوجیکل ایفیکٹ بتاؤں. ہم بچپن میں یاد کرا کرتے تھے، ہماری ماں ہمیں کہتی تھی، بلکہ ابھی ہمارے بچوں کی اماں ہمارے بچوں کو کہتی ہیں پڑھو، یاد کر کے لکھو. لکھ کر جو آتا ہے نا وہ زیادہ دیر آپ کے دماغ میں رہ جاتا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے یاد کرنے کا. اینڈ وین یو ٹچ دا بک، آپ جب کتاب ہاتھ میں لے کر کے پڑھتے ہو نا، اس کے الگ. آج دیکھیں آپ، میں کسی سسٹم آف ایجوکیشن کو برا نہیں کہتا، بٹ آپ ایک ایجوکیشن کا سسٹم ایسا ہے جس میں صرف کیا ہے، یس نو رائٹ رانگ. آپ ان کے بچوں کو بولو گیو می این ایسے، وہ نہیں لکھ کے دے سکتا آپ کو. اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوتی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کا ہونا ضروری ہے. کتاب از ویری ضروری. قرآن مجید ان دا بک شیپ از ویری نیسیسری. وی مسٹ ٹیک اٹ ان آور ہینڈ، وی مسٹ ریسائٹ اٹ ود دیئر ٹرانسلیشن. قرآن تو ہے کتاب نا، ہے نا کتاب، الکتاب، قرآن الکتاب نور ہے. دی بک، الکتاب دی لا بک، ریب فیہ. ہاں یہ تو ہے ہی دی بک. ھذا بیان للناس. ٹھیک ہے نا. تو جب تک ہم گیجٹ سے پڑھیں، نو ڈاؤٹ. اب میں یہاں بیٹھا ہوں، کتاب رکھیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہم قرآن اپروچبل ہے تو ہم لے ہاتھ میں، اس وقت گیجٹ سے کر لیں. ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم باقاعدہ قرآن کھول کے اس کی تلاوت کا جو مزہ ہے، تلاوت کا مزہ ہی جو الگ ہے. ثواب ہے، وہ بالکل. اینڈ ون تھنگ مور، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارا دل لگے، شوق رہے تو تلاوت کرو. تمہارا اچاٹ ہو جائے بند کر کے رکھو. اچھا یہ بتائیں کہ مساجد میں اور دیگر جگہوں پہ اس برائے ایصال ثواب قرآن مجید رکھنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے، اچھا ہے. ابھی ہم حرم سے آئے، آپ بھی آئے ماشاءاللہ، تو وہاں سے لوگ عموماً چپ کر کے قرآن مجید اٹھا کے لے آتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے اس میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے الوقف للہ، کہ وہ وقف ہے اللہ کے لیے، اور ایک ہوتا ہے الوقف للمسجد النبوی یا مسجد الحرام، وہ پھر وہ نہیں لے سکتے آپ. اچھا ایک اور چیز ہے، یہ بھی مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید جب تک کہ وہ ویریفائڈ نہ ہو اور اس پہ اسٹیمپ نہ لگی ہو سعودی حکومت کی، وہ آپ مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں نہیں رکھ سکتے. اگر وہ وداؤٹ اسٹیمپڈ ہوگا تو وہ فوراً ہٹا لیں گے. اور جب تک کہ وہ ویریفائڈ اور اسٹیمپڈ نہیں ہوگا، اگر وہ ویریفائڈ اور اسٹیمپڈ ہے، چیک ہوا ہوا ہے، وہی صرف. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں ایسی بات میں نے بھی سنی ہوئی ہے. اب اس کی تصدیق یا تردید میرے پاس پہلے تو ہم کبوتر چوک سے وہیں سے قرآن مجید خریدتے تھے اور مسجد حرام میں رکھ کے آ جاتے تھے نماز پڑھتے ہوئے. لیکن اب وہ سننے میں آیا کہ سختی کر دی ہے، اسٹیمپ کے بغیر قرآن مجید جو ہے وہ کہہ رہے اسپیشلی جو اسپیسیفائڈ ان کے کتب خانے ہیں وہیں سے آپ خرید. وہاں سے ویریفائڈ اینڈ چیکڈ ہے، ایک ایک اعراب اور ایک ایک نقطے چیک ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے نا کسی قسم کی تبدیلی نہ کر سکے. ٹھیک ہے. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ بلکہ حمد شریف ابھی آپ پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مالک کل خدا ہے تو مالک کل خدا ہے تو بود کوئی تیرے سوا نہیں معبود، کوئی تیرے سوا نہیں معبود.
ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل میں ہے مگر موجود، ہر تخیل میں ہے مگر موجود۔ چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ، چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ، بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود، بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود۔ تیرا ادراک غیر ممکن ہے، تیرا ادراک غیر ممکن ہے، عقل محدود تو ہے لا محدود، عقل محدود تو ہے لا محدود، مالک کل خدائی ہست و سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، آپ کا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے حسین نشریات رمضان الکریم۔